کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف شوکاز نوٹس کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ کمیٹی کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دی گئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی جانب سے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اس لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ججز کمیٹی اور آئینی کمیٹی نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے کمیٹیوں کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں لکھا کہ عدالتی وقار کے پیش نظر توہین عدالت کا نوٹس کمیٹیوں کو نہیں کر رہے، یہ اہم معاملہ ہے۔ چیف جسٹس ہمیشہ کے لیے اسے طے کرنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ حکم نامہ 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف شوکاز نوٹس کی کارروائی ختم کر دی۔ اب بات کریں گے دوسرے ٹیسٹ میچ کی۔ کالی آندھی دوسرے ٹیسٹ میں چھا گئی، سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری میچ ویسٹ انڈیز نے تیسرے دن 120 رن سے جیت لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 245 رنز کا ہدف دیا تھا، لیکن جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 133 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ یوں 1990 کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان میں پہلا ٹیسٹ جیتا ہے۔ کھیل کے تیسرے دن کے آغاز پر ہی سعود شکیل 13 اور نائٹ واچ مین کاشف علی 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ سلمان علی آغا 15 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ اس کے علاوہ ساجد خان 7، نعمان علی 6، محمد رضوان 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان بابر اعظم 31 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ قومی ٹیم کے 5 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ جو ملواکن نے 5 شکار کیے، مجموعی طور پر دوسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹیں لینے پر مین آف دی میچ قرار پائے۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز اور دوسری اننگز میں پاکستان ٹیم مشکلات سے 2-4 ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کے 254 رنز کے تعاقب میں 76 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین لوٹے۔ کپتان شان مسعود اور محمد حریرہ 2-2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز 9 رن کی بڑھتری کے ساتھ شروع کی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کی ٹیم 163 رنز کے بعد جواب میں اپنی پہلی اننگز میں 154 رنز بنا سکی تھی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ پاکستان نے جیتا تھا۔ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کے لیے تشکیل دے دی اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سماعت کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے فل کورٹ تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ دوران سماعت درخواست گزاروں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا وہ بینچ کا حصہ ہیں۔ ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ کیسز مقرر 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین ہیں۔ کمیٹی میں جسٹس محمد علی مظہر اور میں شامل ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ اسی بینچ کو فل کورٹ سمجھیں، معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئینی بینچ میں موجود تمام ججز پر فل کورٹ ہی بنایا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فل کورٹ کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہی جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی لڑنے کے موڈ میں ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ جسٹس امین نے کہا کہ اگر کوئی فریق
دلائل دینے کو تیار نہیں تو عدالت حکم جاری کرے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہیں۔ جو اس بینچ کے سامنے بحث نہیں کرنا چاہتا وہ پیچھے بیٹھ جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ 26ویں ترمیم کی منظوری کے وقت ایوان نامکمل تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کل ممبران پر ووٹنگ ہوگی یا دستیاب ممبران پر۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دستیاب ممبران نے ووٹنگ کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ دستیاب ممبران ٹوٹل کیا ایوان کے 2/3 پر پورا اترتا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ گنتی حکومت نے پوری کر لی تھی، یہ مسئلہ نہیں اٹھا رہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی مکمل نہیں، وہاں سینٹ انتخابات ابھی رہتے تھے۔ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ اختر مینگل کی درخواست میں ترمیم کے حالات کا نقشہ کھینچا گیا۔ ارکان اسمبلی ووٹ دینے میں کتنے آزاد تھے اسے بھی مد نظر رکھا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ درخواست میں ایک نقطہ مخصوص نشستوں کا بھی اٹھایا گیا ہے۔ ایوان مکمل ہی نہیں تھا تو ترمیم کیسے کر سکتا تھا۔ وکیل شاہد جمیل نے کہا کہ عوام کے حقیقی نمائندے ہی آئینی ترمیم کا اختیار رکھتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ چاہتے ہیں انتخابات کیسز کے فیصلوں کا انتظار کریں، پھر آئینی ترمیم کیسے سنیں؟ اس طرح تو آئینی ترمیم کا کیس کافی عرصہ لٹکا رہے گا۔ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان ریلویز کی زمین نجی شعبے کے تعاون سے کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جائے۔ ریلویز خطے میں خصوصاً وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے۔ پاکستان ریلویز کو مسابقتی طور پر مسافروں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان ریلویز میں مسافروں کو سفر کی بہتر خدمات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم کی پاکستان ریلویز میں پیشہ ورانہ اور باصلاحیت افرادی قوت استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی پاکستان ریلویز کے پرانے نظام کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے تبدیل کرنے کی بھی ہدایت۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو پاکستان ریلویز کی بحالی اور ترقی کے حوالے سے لیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال، محمد علیم خان، محمد اورنگزیب خان، خواجہ محمد آصف، جام کمال، احد خان چیمہ، سردار اویس لغاری اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو سوابی میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان صوبائی میں جمع ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کارکنان اور پارٹی قیادت سوابی میں احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پارٹی کارکنان مظاہرے کریں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک نے کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221A کی آئینی حیثیت کے بارے میں کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ کسٹمز ایکٹ کے سیکشن 221A کی آئینی حیثیت کے بارے میں آئینی بینچ میں اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک کا کیس سننے سے معذرت کر لی، کہا کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتی، اس کی الگ سے وجوہات دوں گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کریں۔ وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ اس معاملے میں کافی تنازع ہے، اختیارات سے متعلق ایک آرڈر بھی آیا ہے، دیوان موٹرز کیس جلد سنا جائے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل ہی اس کیس کو سن لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل واپس لے لیا ہے۔ سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور صحافی تنظیموں نے بل کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین کمیٹی نے صحافتی تنظیموں سے اپنی تحریری سفارشات پیش نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ صحافتی تنظیموں کو چاہیے تھا کہ اپنی تحریری سفارشات کمیٹی میں رکھتے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے اجلاس میں کہا کہ اس ملک میں کسی کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔
کہ کسی قانون کی ضرورت ہو. مجھے خود کرایہ داری کے قانون کے تحت پکڑا گیا تھا. اجلاس میں سیکریٹری داخلہ نے کہا کہ یہ قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے. قومی اسمبلی سے منظور کردہ بل کو اسی صورت میں منظور کیا جائے گا. سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ بھی کہا کہ وزیر اطلاعات کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات میں کچھ ترامیم پر اتفاق کیا گیا ہے. کیا وزارت داخلہ قومی اسمبلی سے منظور بل نئی ترمیمی چاہتے ہیں؟ اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سینٹ کمیٹی میں بل پر اعتراضات بھی کیے گئے، جن میں کہا گیا کہ ہمیں وقت ہی نہیں دیا گیا ہم اس بل پر تجاویز لا سکیں. صحافتی تنظیموں نے کہا کہ اس بل میں بہت سی خامیاں موجود ہیں. اس بل کے نتیجے میں بہتری کے بجائے خرابی ہوگی. بل میں فیک نیوز کی تشریح بہت مبہم ہے. صحافتی تنظیموں نے موقف اختیار کیا کہ ہم خود فیک نیوز کے متاثرین ہیں. فیک نیوز کے لیے قانون کے حامی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں بل ہمیں قبول نہیں ہے. کمیٹی اجلاس میں سینیٹر عرفان صدیقی، سینیٹر شہادت آوان، سینیٹر عمر فاروق، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے شرکت کی. اجلاس میں سینیٹر پلوشہ خان، سینیٹر دوستین حسن ڈومکی بھی شریک تھے. اور اب بات کریں گے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے بیان کی. ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی وفاداری کام نہیں آئی. بشرا بی بی کی شکایتوں پر انہیں ہٹا دیا گیا. کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے صوبائی صدارت سے ہٹا کر علی امین گنڈا پور کو وفاق کی اکائیوں کو کمزور کرنے کی وفاداری کا انعام دیا. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے پر چڑھائی کرنے کا حکم دے کر استعمال کر کے فارغ کر دیا گیا. مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی فطرت میں کسی کے ساتھ وفاداری ہی نہیں ہے. ہر دوست، کارکن اور ساتھی کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. لوگوں کو ملک کے خلاف سازش کے لیے استعمال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. علی امین کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹا کر بانی پی ٹی آئی نے وفاداری کرنے والوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کی اپنی روایت پھر دہرائی ہے. اکبر بابر، جسٹس وجیہہ، نعیم الحق، جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان بانی پی ٹی آئی کے احسان فراموشی کی چند مثالیں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پرائم منسٹر یوتھ کونسل کی تشکیل دے دی گئی. پرائم منسٹر یوتھ کونسل کی حلف برداری کل ہوگی. کونسل پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ پالیسی تشکیل دے دی گئی ہے. یوتھ کونسل کے لیے پاکستان سے 100 اور دنیا بھر سے 13 پاکستانی نوجوان منتخب کیے گئے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ کونسل کے ارکان پالیسی سازی میں بطور وزیر اعظم کے مشیر کام کریں گے، جبکہ 28 جنوری کو یوتھ کونسل کی تقریب حلف برداری بھی منعقد کی جائے گی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف حلف لیں گے. کونسل کے تحت کلائمیٹ چیمپئنز اور یوتھ ایکسلنس ایوارڈ بھی دیے جائیں گے. یوتھ کونسل کے ارکان مختلف علمی سرگرمیوں پر حصہ لیں گے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. سمٹ میں 12 ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے. پہلی مرتبہ قومی یوتھ کونسل تشکیل دے دی گئی ہے. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف یوتھ کونسل ممبران سے حلف لیں گے. پاکستان پہلی مرتبہ دولت مشترکہ یوتھ ٹاسک فورس کا چیئرمین ہے، جس کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کیا گیا. رانا مشہود احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی عمل آگے بڑھنے سے منفی عناصر کو مزید تکلیف ہوگی، لیکن اب کوئی ملک کو ترقی کے سفر سے روک نہیں سکتا. عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کیا جائے گا. رانا مشہود کا مزید کہنا تھا کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے مزید خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے. نوجوانوں کی ترقی کے لیے حکومت نے انقلابی منصوبے بھی شروع کر دیے. روزگار کی فراہمی کے لیے امپلائمنٹ پالیسی اور قومی یوتھ پالیسی کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا. قومی ترقی میں نوجوان کے اہم کردار کے متعارف ہیں. ادھر ملتان کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں گیس سے بھرا باؤزر دھماکے سے پھٹ گیا. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی. 31 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق LPG باؤزر میں دھماکے سے آگ لگ گئی اور باؤزر پھٹنے سے ٹکڑے قریبی آبادی پر جا گرے. ریسکیو حکام نے بتایا کہ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ بجھا دی گئی. آگ بجھانے میں 10 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا اور فوم بھی استعمال کی گئی. CPO ملتان صادق علی کا کہنا ہے کہ گیس باؤزر دھماکے میں کئی مکانات تباہ اور جانور جھلس کر ہلاک ہوئے. انہوں نے بتایا کہ LPG باؤزر سے گیس کا اخراج جاری ہے. علاقے کو خالی کروا لیا گیا ہے. 13 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ نشتر اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. جائے حادثہ اور اطراف میں بجلی اور گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے.
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में अपनी जमानतें मंजूर करवाने आया हूँ, मेरे खिलाफ मुतादिद केसेस हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ केसेस में किस तरह जा सकता हूँ, इसको हम मुसल्लत हुकूमत कहते हैं। उमर अयूब का मजीद कहना था कि 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, उनको कहा कि कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल किए जाएं। इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से रहनुमाओं की मुलाकातें करवाई जाएंगी और ये भी कहना था कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मईशत तबाह और बलूचिस्तान की हालत खराब तर होती जा रही है। ये कहते हैं कि फैसले करने वाले हैं, फैसले करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। अमेरिकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात की मजीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। दौरे अमेरिका के दौरान ह्यूस्टन में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिकी कांग्रेस और कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरारअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया और पाकिस्तान में आने वाले जलजले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर कांग्रेसमैन का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वजीर दाखिला ने अमेरिकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फलस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि अमेरिकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने फलस्तीन के लिए तवाना आवाज बुलंद की जो काबिल सताइश है। अमेरिकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन की जानिब से फलस्तीन पर ऐसे उसूली मौक़िफ़ को बहुत पजीराई मिली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन का कहना था कि जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा। जलजले और सैलाब में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ। बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से तो आपको बताएं कि स्टेट बैंक नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के है। मॉनेटरी पॉलिसी पर सर्वे में माहिरीन की 1.5% कमी की राय सामने आई है, जबकि जनवरी में महंगाई की शरह 3% से भी नीचे आने की तवक्को है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक की कमी कर चुका है, जबकि इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर आ चुकी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ शरह सूद में मजीद कमी का इशारा भी दे चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सेनेट का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। 16 रुकनी एजेंडा जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। इजलास में मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ होंगे। एजेंडे में बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। इसी तरह मुल्क में एयरपोर्ट्स पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बुरी कारकर्दगी पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर बहस भी होगी। इसके अलावा सेनेट इजलास में उड़ान पाकिस्तान प्लान पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। जिला कुर्रम में 4 माह बाद पहली मेन शारा खुल न सकी। अद्वियात, ईंधन और अशिया जरूरिया की किल्लत पैदा होने से शहरी परेशान है। पेट्रोल की किल्लत के बायस लोग मीलों पैदल चलने पर मजबूर हो चुके हैं। पाराचनार के कबाइल में लवाहिकीन ने मैयतें 7-15 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक रास्ते महफूज बनाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। अमन मुआहिदे के तहत इलाके में बंकर्स मस्मार किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने हुकूमत से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। कल एक ताजिर के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया।
और बाद में दूसरा बयान सामने आया। ऐसा तासुर दिया गया कि सूबा पंजाब बेहतर है, हुकूमत सिंध के खिलाफ हमेशा मुहिम चलाई जाती है, कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपना पूरा फर्ज जिम्मेदारी से निभा रही है। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। सबसे कीमती चीज सड़क नहीं, इंसान की जिंदगी और जान है। सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सिंध में लाखों लोगों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। पहले 8 यूनिवर्सिटीज थी, आज सिंध में 30 यूनिवर्सिटीज हैं। पूरे मुल्क से लोग सिंध के बेहतरीन अस्पतालों में आकर इलाज करवाते हैं।